السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 48ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس نشست میں سورہ صافات سورہ نمبر 37 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ الصافات مکیہ۔ وجہ تسمیہ: اس سورہ کی پہلی ہی آیت میں والصافات کے ذریعے صف بستہ فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام الصافات رکھا گیا ہے۔ زمانہ نزول: یہ سورہ مکی ہے اور مکہ کے درمیانی اور وسطی دور میں اس کا نزول ہوا ہے، جب مشرکوں کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و جور کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ مرکزی مضمون: دعوت کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے کفار و مشرکین کو زبردست تنبیہ، توحید و رسالت اور اثبات آخرت پر مختصر مگر دل نشیں انداز میں مبنی بر توازن تعلیم و ترغیب دی گئی ہے۔ ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگی ابتلاء و آزمائش سے عبارت ہے۔ نسبی رشتے کا اعتبار نہیں بلکہ وفاشیار ہونا ضروری ہے۔ تعداد آیات: اس میں 182 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 10 میں مختلف اوصاف کے حامل فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ کی الوہیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس قادر مطلق کے اختیار میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، جس نے آسمانوں کو ستاروں سے سجایا ہے تاکہ شیطانی یلغار سے آسمانی نظام محفوظ و برقرار رہے۔ اگر کبھی شیطان ملأ اعلیٰ کی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب اس کا تعاقب کرتا ہے، لہذا یقین کرو کہ وہی قرآنی موزون و محفوظ ہے اور اس کی تعلیمات شکوک و شبہات سے بالا تر ہیں۔ آیت نمبر 12 سے 21 میں بعث بعد الموت پر، یعنی دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ آخرت میں اٹھائے جانے پر تعجب کا اظہار کرنے، اس کا تمسخر و مذاق اڑانے والوں کی تردید کی گئی ہے اور انہیں یاد دلایا گیا ہے کہ موت سے قبل تمہاری تخلیق، فرشتوں کی تخلیق، شیطان کی تخلیق، پھر ساری کائنات کی تخلیق مشکل ہے، یا نمونہ کی روشنی میں مرنے کے بعد دوبارہ تمہاری تخلیق مشکل ہے۔ اگر تم اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو تو قیامت کا انتظار کرو، خود پتہ چل جائے گا کہ عقیدہ آخرت کا انکار کتنا بڑا جرم ہے اور اس کا انجام کتنا خطرناک ہے۔ آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 39 میں معبودان باطل سمیت غیر اللہ کی عبادت کرنے والے کے داخل جہنم ہونے کا تذکرہ ہے، جہاں کوئی کسی کی مدد کو تیار نہ ہوگا، صرف ایک دوسرے پر الزام دھریں گے اور آخر کار ایک ساتھ جہنم کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہوگی کہ ایک اللہ کی الوہیت کا انکار کر کے بے شمار معبودان کی عبادت کا یہ لوگ اقرار کرتے تھے۔ آیت نمبر 40 سے 74 میں اللہ کے مخلص بندوں کے لیے پربہار جنت کی نعمتوں کی بشارت ہے اور اہل جنت کے باہم محو گفتگو رہنے کا ذکر ہے۔ اہل جنت کی خواہش کا تذکرہ کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو عقیدہ و آخرت کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اس پر اللہ کی جانب سے کہا جائے گا کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ کس حال میں ہے؟ اس وقت اس جنتی کو جہنم کا دیدار کرایا جائے گا، جہاں وہ اپنے ساتھی کو عذاب جہنم سے دوچار دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے گا جو فضل الہی سے محفوظ ہے، ورنہ اپنے ساتھی کے بہکانے سے جہنم میں داخل ہو سکتا تھا۔ پھر جہنم کی بعض کیفیت کا تذکرہ ہے۔ جہنم کی دہکتی تہ سے نکلنے والا زقوم کا درخت، جس کے برگ و بار شیاطین کے سر کی طرح ہے، اس کا پھل اہل جہنم کی خوراک اور گرم و کھولتا ہوا پانی اور کچھلے ہوا پیپ پینے کے لیے ہوگا، جو در حقیقت انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب کا بدلہ اور باپ دادا کی اندھی تقلید کا نتیجہ ہے۔ آیت نمبر 75 سے 82 میں 950 سال
دعوت و تبلیغ کا فریضہ بحسن خوبی انجام دینے والے نوح علیہ السلام کی دعا اور بد دعا کی قبولیت کا تذکرہ ہے۔ طوفان نوح میں کافروں کی غرقابی اور مومنوں کی نجات یابی کا ذکر کرتے ہوئے ابدیت نوح کا اظہار کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 113 میں ابراہیم خلیل اللہ کی سرگزشت سنائی گئی ہے۔ قوم کی جانب سے پوجا میں شرکت کی دعوت کو انی سقیم قلبی تکلیف کا اظہار کر کے کہہ کر رد کر دیا، اور موقع کو غنیمت جان کر مندر میں داخل ہوئے اور بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سارے بتوں کی درگت بنا دی۔ نتیجتاً نار نمرود میں داخل ہونا پڑا، مگر قدرت الہی سے آگ گل و گلزار بن گئی۔ پھر ہجرت خلیل اللہ کا ذکر ہے، بڑھاپے کا سہارا اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی کا خواب دیکھنے اور اس کی تکمیل کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے آداب فرزندی، اسماعیل علیہ السلام کی جانب سے آداب فرزندی بجا لاتے ہوئے اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے والد محترم کے پیش خدمت ہونے کی تفصیل ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہا تو من جانب اللہ اسے آزمائش قرار دیتے ہوئے اسماعیل کو محفوظ رکھا گیا، اور دمبا کی قربانی کرا کر رہتی دنیا کے لیے قربانی کو سنت ابراہیمی قرار دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کی بارش ایک فرزند ارجمند اسحاق کی شکل میں عطا کیے جانے کی بشارت بھی سنائی گئی۔ آیت نمبر 114 سے 122 میں موسیٰ و ہارون علیہم الصلاۃ والتسلیم پر انعامات ربانی کا ذکر ہے۔ فرعون کے بالمقابل ان کی حمایت و نصرت کا تذکرہ ہے۔ بصورت تورات وعدہ کتاب دیے جانے اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی سند دی گئی ہے، اور بعد والوں میں ذکر خیر جاری رہنے کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 123 سے آیت نمبر 138 میں الیاس اور لوط علیہم الصلاۃ والتسلیم کی نبوت و رسالت کا تذکرہ ہے۔ قوم الیاس بعل نامی بت کی پجاری تھی، اس بت پرستی کی تردید کی گئی ہے۔ الیاس علیہ السلام کو بند مومن قرار دیتے ہوئے سلامتی کی بشارت دی گئی ہے۔ قوم لوط کی تباہی میں لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی۔ رات کے اخیر حصے میں لوط علیہ السلام کو بستی سے نکال کر صبح سویرے عذاب نازل کر دیا گیا، جس میں ان کی اہلیہ بھی شامل تھی۔ گویا اللہ کی پکڑ سے نبی کی بیوی بھی محفوظ نہیں رہ سکی۔ آیت نمبر 139 سے 148 میں واقع یونس علیہ السلام کی قدر تفصیل بیان کی گئی ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو نزول عذاب کی وعید سنائی اور بروقت عذاب نہ آنے پر اپنی سبکی محسوس کرتے ہوئے اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی دعوتی بستی کو خیر بات کہہ دیا، راستے میں نہر پار کرنے کی نوبت آئی تو کشتی پہ سوار ہو گئے، لیکن کرشمے قدرت دیکھیے کہ کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ قرآن دادی کے بعد کشتی کا وزن کم کرنے کے لیے انہی کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ حکم الہی سے مچھلی نے اپنے شکم میں انہیں لے لیا، اور پھر بار بار تسبیح سنجی کے نتیجے میں شکم ماہر سے باہر تشریف لائے، اور پھر 1,00,000 سے زائد افراد پر مشتمل شہر نینوا کی جانب مبعوث کیے گئے۔ آیت نمبر 149 سے 163 میں مشرکین کے بے تکی باتوں پر گرفت کی گئی ہے۔ یہ لوگ کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور کبھی اللہ اور جنوں کے درمیان نسبی رشتہ جوڑنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور جنوں کو آگ کے انگارے سے بنایا گیا ہے، اور اللہ تو بیوی بچوں سے قطعی اور کلی پاک ہے۔ حالانکہ خود ان کا معاملہ ایسا ہے، جب انہیں بچی کی ولادت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں اور گھٹ گھٹ کر مرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، معبودان باطل اور مشرکین ساری طاقتوں کے باوجود صرف انہی لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں جن کا داخل جہنم ہونا لکھ دیا گیا ہے۔ نیک اور مخلص بندوں پر ان کا کوئی زور چلنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 164 سے 166 میں فرشتوں کی بات نقل کی گئی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا مقام مقرر ہے، اور ہم سب بستہ ہو کر
اسی ایک اللہ کی تسبیح بیان کر کے اپنی محکومی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمارا اور اللہ کا رشتہ باپ بیٹی کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ خالق و مخلوق اور عابد و معبود کا رشتہ ہے۔ مشرکین ہمارے متعلق غلط فہمی نہ پھیلائیں اور کوئی غلط فہمی کا شکار بھی نہ ہونے پائیں۔ آیت نمبر 167 سے آیت نمبر 173 میں مشرکین مکہ کی دریدہ دہنی کا ذکر ہے، ان کے منہ پھٹ ہونے کا تذکرہ ہے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی طرح ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوتی تو ہم بھی اللہ کے مخلص بندے بن جاتے، لیکن ان کے پاس قرآن مجید بھیجا گیا تو انہوں نے یکسر انکار کر دیا۔ مگر یاد رکھنا، رسولوں کی مدد کرنا اور غلبہ بخشنا تو اللہ کا کام ہے، ان کی مخالفت ذلت و خواری کا سبب بنے گی۔ آیت نمبر 174 سے 179 میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اگر یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں تو ان کی جانب سے توجہ ہٹا لیجئے اور ان کے انجام کا انتظار کیجئے۔ جب عذاب الہی کا نزول ہوگا تو وہ اس دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے، وہ دن ان کے لیے بہت ہی برا دن ہوگا۔ آیت نمبر 180 سے 182 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام عیوب و نقائص سے پاک ہونے اور مبرہ ہونے کا تذکرہ ہے۔ تمام رسولوں پر سلامتی اور رب العالمین کے لیے ہر قسم کی تعریف و شکر ادا کرنے کی تعلیم و تلقین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو آیات قرآنی اور قرآنی صورتوں کے معنی مطلب مطالب سمجھنے اور اسی مناسبت سے عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔